سورہ حجرات قرآن پاک کی دیگر صورتوں کی طرح ایک عظیم صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت سے آداب سکھائے ہیں کہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے یا اس پہ عیب لگائے یا اسے کسی برے لقب سے پکارے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بدگمانی سے روک رہے ہیں، جاسوسی کرنے سے روک رہے ہیں، غیبت کرنے سے روک رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان امور سے بعد آنے کا حکم دے رہے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان سے نفرت کا شکار ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسی آیات اپنے اوپر چسپاں کر کے سننی چاہیے، لیکن وہ گمان جس کے پیچھے کوئی دلیل ہو، کوئی قرینہ ہو، اس کا جواز کچھ نہ کچھ بنتا ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو اپنے بارے میں برا گمان قائم کرنے کا موقع نہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا لیا، اور جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ میری بیگم صفیہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیگم کو عزت دے۔ اگر ان اصولوں پہ ہم عمل کریں تو مسلمان معاشرے امن و سکون کا گہوارہ بن جائیں۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ چند مقامات پہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ نے اس کی عدم موجودگی میں وعدے کیا کہ بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں جناب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اور ایسے لوگوں کی روایات سے بچ جائیں جو جھوٹ بولنے والے تھے، جو روایتیں گڑا کرتے تھے، جو روایتیں بنایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ عیب بیان کر دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے۔ جاسوسی نہیں کرنی، دروازے سے کھڑکی سے جھانکنا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں گناہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو ایسے بھائیوں کے لیے جو شرمندہ ہوں اپنے پہلے گناہوں پہ اور آئندہ یہ عزم رکھتے ہوں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، ان اللہ تواب الرحیم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔